السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لیس علیکم جناح ان تبتغوا فضلا من ربكم فإذا أفضتم من عرفات فاذكروا الله عند المشعر الحرام۔ صدق اللہ العلی العظیم۔ اللہم صلی علی سیدنا ومولانا محمد النبی الأمی وعلى آلہ واصحابہ وبارک وسلم وصلی علیہ۔ معزز سامعین و سامعات، پارہ نمبر 2، سورۃ البقرہ، آیات مقدسہ 198 اور 199 ہیں۔ اللہ رب العزت ان آیات کا فہم و شعور عطا فرمائیں اور عمل کی توفیق اور صلاحیت عطا فرمائیں۔ الحج اشہر معلومات سے جب رکوع کا آغاز ہوا، بلکہ اس سے پہلا جو رکوع ہے، سب جگہوں پر حج کے مسائل، اس کے احکامات، قوانین، ضابطے اللہ رب العزت ارشاد فرما رہے ہیں اور ہماری تربیت فرما رہے ہیں۔ میرے عزیزو، جتنے بھی ارکان اسلام ہیں اور بالخصوص حج جو ایک بہت بڑا رکن ہے، لیکن یہ کچھ شرائط کے ساتھ ہے۔ ان تمام ارکان کی جو ادائیگی ہے وہ ایک مشق کے طور پر اصل میں اللہ رب العزت ایک بڑا ہدف جو ایک سچی جماعت سے لینا چاہتے ہیں، اور وہ ہے اللہ کے دین کا غلبہ، وہ کرنا چاہتے ہیں۔ اس لیے یہ سب مشق ہے، ڈسپلن، اطاعت امیر، اور پھر جتنی بھی جہاد کی تیاری ہونی ہوتی ہے، تاکہ ہم جہاد جب کریں، قتال کریں، جنگ کریں دشمن کے ساتھ، تو اس وقت ہمارا دل اللہ سے جڑا ہوا ہو اور ہمارا ہدف ایک ہی ہو کہ اللہ کے دین کو غالب کریں، انسانی حقوق غالب کریں، عدل کا نظام قائم کریں، ہر قسم کے ظالم مافیا کو شکست دیں۔ یہ ایک ہی شکل میں ہو سکتا ہے، اور وہ ہے اللہ کا تعلق، خدا شناسی۔ اسے یہاں پچھلے رکوع میں اللہ رب العزت نے جہاد کی اہمیت اور جہاد کے مسائل بھی ارشاد فرمائے تھے۔ حج اور عمرے کے درمیان اللہ نے یہ ذکر فرمایا، ارشاد فرمایا۔ مقصد اس کا یہ تھا کہ اس کی تیاری، جو حج اور عمرے کا پروسیس ہے، اس کی تیاری اور تربیت سے اگلے دور میں جا کر یہ واضح ہو جائے کہ ایک بین الاقوامی انقلاب کے ذریعے سے، بین الاقوامی نظاموں کے ذریعے سے اللہ کے دین کو غالب کرنا ہے۔ اس لیے یہاں جو رکن ہیں حج کے، ان میں احرام، جس کو آپ ایک یونیفارم کہہ سکتے ہیں، پھر میدان عرفات میں جمع ہونا سب کا وہاں پر فرض ہے۔ اگر کوئی شخص میدان عرفات میں نہیں پہنچتا تو اس کا حج نہیں ہوگا۔ پھر طواف زیارت فرض ہے۔ ان تمام جو ارکان ہیں، ان کو اجتماعی نقطہ نظر سے جب آپ دیکھیں گے تو یہ ایک تربیت ہو رہی ہے، مشق ہو رہی ہے، اور اس کے پیچھے ایک ویژن قائم کیا جا رہا ہے، اللہ کی رضا۔
اس لیے ایک یہ سوال پیدا ہو رہا تھا کہ شاید حج کے دوران کوئی خرید و فروخت منع ہے۔ اللہ رب العزت نے اس کا خود جواب دے دیا، لیس علیکم جناح، تم پر کوئی گناہ نہیں ہے، ان تبتغوا، یہ کہ تلاش کرو، فضل من ربکم، اپنے رب کا، یعنی حج کے دوران اللہ کا فضل، یعنی آپ تجارت کر سکتے ہیں، لین دین کر سکتے ہیں، کاروبار کر سکتے ہیں، لیکن یہ اللہ کا فضل ہوگا۔ اور اللہ کا جو فضل ہوتا ہے تجارت، وہ اس شکل میں ہوتی ہے جب اس کا فائدہ انسانیت کو ہو۔ اس لیے وہ تاجر جو اللہ کی رضا کے لیے تجارت کرتا ہے، کاروبار کرتا ہے، مقصد کیا ہے؟ انسانوں کو فائدہ پہنچانا، انسانیت کی خدمت کرنا، تو ایسے تاجر کے بارے میں کہا گیا التاجر الصدوق مع النبیین یوم القیامہ، یہ جو سچے تاجر ہیں یہ تو قیامت کے دن نبیوں کے ساتھ اٹھائے جائیں گے۔ تو یہ حج کے موقع پر کیسے یہ غلط ہو سکتا ہے؟ تو یہ اللہ نے اپنا فضل قرار دیا ہے، لیکن مقاصد واضح ہونے چاہیے، اور جو اوقات عبادت کے ہیں اس میں عبادت ہونی چاہیے، اس کی ٹائم مینجمنٹ ضروری ہے۔ فَإِذَا أَفَضْتُم مِّنْ عَرَفَاتٍ، پھر جب آپ لوٹو عرفات سے، فَاذْكُرُوا اللَّهَ عِندَ الْمَشْعَرِ الْحَرَامِ، پیچھے آپ نے ایک آیت مقدسہ میں یہ سنا، ثُمَّ أَتِمُّوا الصِّيَامَ وَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ، پچھلے درس میں یہ بات ہوئی تھی کہ آپ حج اور عمرہ مکمل کرو۔ تو وہاں یہ بتایا گیا تھا کہ کچھ لوگ عرفات میں نہیں جاتے تھے، کہہ رہے تھے جو حرم سے باہر ہے، یہ واپس چلے جاتے تھے، مینا میں وہ کاروبار کیا، تجارت کی، آئے اور ذکر اذکار کر کے ان کے خیال کے مطابق واپس چلے جاتے تھے۔ اللہ رب العزت نے عرفات میں جانے پر پابندی لگا دی اور رکن اعظم بنا دیا کہ عرفات میں جانا ضروری ہے۔ اب جب آپ مینا سے عرفات میں چلے گئے، 8 ذی الحجہ کو مینا میں چلے گئے، 9 ذی الحجہ کو آپ چلے گئے عرفات میں، اب آپ نے وہاں سے عرفات میں اپنا دن مکمل کر کے آ جانا ہے واپس، کہاں؟ فَاذْكُرُوا اللَّهَ عِندَ الْمَشْعَرِ الْحَرَامِ، مشعر الحرام کے پاس آ جانا ہے۔ مشعر الحرام ایک پہاڑ کا نام ہے جو مزدلفہ میں ہے۔ تو جب اذان مغرب ہوگی، یعنی غروب آفتاب ہوگا، تو تمام حجاج کرام نے عرفات سے مزدلفہ میں آ جانا ہے، اور مزدلفہ میں آ کے کیا کرنا ہے؟ فَاذْكُرُوا اللَّهَ، اللہ کو یاد کرنا ہے۔ رات کو کھلے پہاڑ پر، کھلے آسمان کے نیچے آپ نے اللہ کو یاد کرنا ہے، اور وہاں سے آپ نے کنکریاں بھی لینی ہیں۔ وَاذْكُرُوهُ كَمَا هَدَاكُمْ، اور اس کو یاد کرو جیسے تمہیں رہنمائی دی گئی ہے، جیسے آپ کو سکھایا گیا، رہنمائی دی، پوری ترتیب بتائی، تربیت کا ماحول دیا، مینجمنٹ دی ہے، اس طرح اللہ کو یاد کرو۔ وَإِن كُنتُم مِّن قَبْلِهِ، اور بے شک تم تھے اس سے پہلے، لَمِنَ الضَّالِّينَ، یعنی ناواقف تھے، اس سے پہلے اس جگہ کا جو ذکر ہے وہ آپ کے علم میں نہیں تھا، مرضی کرتے تھے آپ۔ ثُمَّ أَفِيضُوا مِنْ حَيْثُ أَفَاضَ النَّاسُ، پھر آپ واپس لوٹو، پھرو، من حیث، جیسا کہ لوگ پھرے، افاظ الناس، لوگ پھرے، یعنی میدان عرفات میں جانا جس طرح باقی لوگ جا رہے ہیں، تمہارے اوپر، سب کے اوپر فرض ہے کہ وہاں پہنچو، اور وہاں پہنچ کر وَاسْتَغْفِرُوا اللَّهَ، اللہ سے بخشش مانگو۔ میرے عزیزو، یہ دن بڑا دعاؤں کی قبولیت کا دن ہے۔
اس دن سارے حجاج کرام ایک یونیفارم اور لباس احرام میں وہ اللہ کے حضور جمع ہے میدان عرفات میں، اور وہاں پر سب کی توجہ اللہ کی طرف ہونی چاہیے۔ واستغفر اللہ۔ ہمارے ہاں حجاج کرام موسٹلی ایسے ہے کہ وہاں گپے لگا رہے ہیں، چہل قدمیاں کر رہے ہیں، غیبتیں کر رہے ہیں، چغلیاں کر رہے ہیں، کئی نمازوں کے اختلافات ہیں ان کے پیچھے لگے ہوتے ہیں۔ میرے عزیزو، یہ تو انتہائی مقبولیت کا دن ہے، یوم عرفہ جو ہے۔ اس دن تو اللہ سے بخشش مانگنی ہے، بلکہ اللہ سے یہ دعائیں مانگنی ہے اور اللہ سے تعلق قائم کرنا ہے کہ یا اللہ، جس تربیت کے لیے ہم حاضر ہیں اس میں ہم اس طرح کی محنت نہیں کر سکے، صلاحیت میں کمزور ہیں، استعداد میں کمزور ہیں، جد و جہد میں کمزور ہیں، تو ہماری اس جد و جہد کو قبول فرما لے، اور جب ہم واپس جائیں یہاں سے تو یا اللہ ہمیں معاف کر دے، بخش دے، اور ہم آنے والے وقت کے لیے تیار ہیں، اور ماضی میں جو کچھ ہوا توبہ کرتے ہیں، توبہ کر کے اللہ کو راضی کر کے عرفات سے نکلیں۔ یہ ہے اس کا اصول۔ واستغفر اللہ ان اللہ غفور الرحیم۔ بے شک اللہ رب العزت بخشنے والے ہیں، مہربان ہیں۔ میرے عزیزو، اللہ تو چاہتے ہیں مجھ سے کو مانگے، میں اس کو عطا کروں۔ غلطیاں، کوتاہیاں ہو جاتی ہیں، گناہ ہو جاتے ہیں، صغیرے بھی ہو جاتے ہیں، کبیرے بھی ہو جاتے ہیں، لیکن اللہ کا در کھلا ہے۔ اللہ رب العزت تو یہ ہمیں ماحول دے رہے ہیں، اجتماعی ماحول۔ اس اجتماعی ماحول کے اندر اللہ سے مل کے رہو، مل کے دعائیں کرو، اللہ کتنے خوش ہوتے ہوں گے۔ پھر عرفات وہ جگہ ہے جہاں پر اللہ کے سارے نبی تشریف لائے، سب روئے، سب نے استغفار کی۔ آدم علیہ السلام سے لے کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک، صحابہ کرام، اولیاء اعظام، وہاں پہ حاضری کے بغیر تو حج ہی منظور نہیں ہوتا۔ اتنا اہم دن ہے یہ۔ اللہ معاف کرنے والے ہیں، بخشنے والے ہیں، ضرور اللہ معاف کرتے ہیں میرے عزیزو، لیکن پہلے ویژن ٹھیک کیجئے۔ حج ادا کرنے کا جو اعلیٰ رکن ہے، اس کے پیچھے فلسفی کیا ہے، جو تربیت کی ہے، مشق اہم ہے، تربیت ہو رہی ہے، اعلیٰ اجتماعی تعلیم و تربیت کا ماحول قائم کیا جا رہا ہے، اور اس سے سیکھنا ہے ہم نے۔ اپنے قلب، اپنے دماغ، اپنی نیت، اپنی طبیعت، سب کی تربیت ہونی ہے۔ جتنے بھی ہمارے یہ بنیادی عناصر ہیں جن سے ہم سوچتے ہیں، غور کرتے ہیں، عمل کرتے ہیں، ان کی تربیت، یہ ہے مقصود۔ ہمارا ارادہ ہے، نیت ہے، ہماری عقل دماغ ہے، ہمارا دل ہے، ہمارے اعمال ہیں، عمل و کردار ہے، رویے ہیں، ان کی تربیت مقصود ہے۔ اللہ ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ اللہ رب العزت تمام بیماروں کو شفاء کاملہ عاجلہ مستمرہ عطا فرمائے۔ اللہ رب العزت تمام مرحومین و مرحومات کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم، وصلى الله تعالى على النبي الأمي محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين۔ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته۔